پیش خدمت ہے ایک نئی کہانی، چچا چھکن نے تیمارداری کی۔ تو سنیے۔ چچا چھکن دل میں بخوبی جانتے تھے کہ تیمارداری ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس کے لیے جس جفاکشی، سکون اور صبر و استقلال کی ضرورت ہے وہ انہیں چھو کر بھی نہیں گزرا۔ اسی وجہ سے عام طور پر اپنی تیمارداری کو عیادت کے درجے سے آگے نہیں بڑھنے دیتے، لیکن طبیعت کے ہاتھوں ایسے ناچار ہیں کہ ذرا سی بات میں تاؤ کھا جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک روز آگا پیچھا سوچے بغیر تیمارداری کے میدان میں جوہر دکھانے پر آمادہ ہو گئے۔ کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چچی کے سلیقے میں انہیں اپنے سگڑاپے کی توہین نظر آتی رہی ہے۔ پھر اگر کسی بات میں چچی اپنی عرقریزی اور ان کی فراغت کی طرف بھی اشارہ کر دیں تو چچا آپے سے باہر نکل جاتے ہیں اور دل ناتواں مقابلہ کیے بغیر باز نہیں رہ سکتا۔ خیر، گھر کے دوسرے قصوں میں جو آئے دن پیش آتے رہتے ہیں، ان مقابلوں کا نتیجہ سبق آموز ہو یا نہ ہو، چچا غیرت والے ہیں تو آئندہ کسی تیمارداری کا بیڑا تو اٹھائیں گے نہیں۔ بات یوں ہوئی کہ پچھلے دنوں للو غریب کو نکلا موتی جھرو۔ موتی جھرو یعنی گوبری جیسی ایک بیماری جس میں جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں اور میادی بخار اس میں رہتا ہے۔ شب برات سے اگلے روز جو لہلہا کر بخار چڑھا تو 21 دن گزر گئے، ٹس سے مس نہ ہوا۔ گھر میں کام والی لے دے کے ایک چچی، وہ غریب کیا کریں؟ گھر اٹھائیں، ہنڈیا چولہا دیکھیں، بچے سنبھالیں یا ہر وقت بیمار کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں۔ ادھر بیمار کے پاس آ کر بیٹھی، ادھر ماما کی آواز آ گئی، بیوی دال دے جاتی کہ میں بین لیتی، نہیں کرکل رہ جائے گی۔ باورچی خانے میں پہنچی تو للو نے ٹھنکنا شروع کر دیا، میں تو اماں کے ہاتھ سے پانی پیوں گا۔ کس کو ٹالیں اور کس کی خبر لیں؟ دن اسی قواعد میں گزرتا، رات آنکھوں میں کٹتی، پھر ایک دن نہ 2 دن، میادی بخار 3 ہفتے کی محنت نے ادموا کر ڈالا۔ 21ویں دن سے آس لگائے بیٹھی تھی کہ بخار ٹوٹ جائے گا، لیکن 21ویں دن بھی آیا اور صاف گزر گیا۔ ایک اور ہفتہ پہاڑ کی طرح سر پر آ کھڑا ہوا۔ تیسرے پہر بیٹھی تولیے سے للو کے جھاواں کر رہی تھی کہ کہیں چچا نے امامی کے ہاتھ پان کی ڈبیا اندر بھیج دی، ساتھ کہلا بھیجا خوب اچھی طرح بھر دے۔ چچی فکر مند تو بیٹھی ہی تھی، ادھر ہاتھ بھی رکا ہوا تھا، بگڑ کر بولی، لے جا اٹھا کے پاندان، بھرتے رہیں گے خود آپ ہی۔ پاندان کے جواب میں چچا خود آ موجود ہوئے۔ وہ پاندان بھیج دیا تم نے؟ چچی غصہ کڑوے گھونٹ کی طرح پی گئی۔ صرف اتنا؟ اور کیا بیمار کی چارپائی اٹھوا کر بھیجتی؟ چچا کو اس کی شرح سمجھنے کی جرت نہ ہوئی۔ چچی کے تیور بے ڈھک تھے۔ للو سے مخاطب ہو گئے، اب یہ کہو تم اٹھتے کب ہو؟ چچی سے رہا نہ گیا، بولی، جلدی اٹھ بیٹھ بیٹے، ابا فکر کے مارے دبلے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب اتنے کھلے وار پر چپ رہنا چچا کے لیے ممکن نہ تھا۔ بولے، یعنی تم سمجھتی ہو تمہارے سوا کسی کو بچے کی فکر نہیں ہے؟ چچی کے لیے بات کھول کر کرنے کے سوا چارہ نہ رہا۔ بڑا تیر مارا کہ 2 روز تیمارداری کر لی، سمجھ بیٹھی کہ ہم چومن دیگرے نیست۔ بچوں، یہ ایک فارسی کہاوت ہے جس کے معنی ہیں مجھ جیسا کوئی نہیں۔ جناب نے تو ایک بچے کی تیمارداری کی ہے، میں 20 جوانوں کی تیمارداری کر چکا ہوں، اور اب بھی میں نے اگر زیادہ دخل نہ دیا اور دل مار کے چپکا بیٹھا رہا تو کس کے خیال سے تمہارے کہ بھئی ماں ہے، اسے بچے کی ممتا ہے،
जो जी चाहे कर लेने दो, वरना मुझे खुद कब गवारा था कि बीमार बच्चे को तुम्हारे हाथ में छोड़ दूं। चची सर फेरते हुए बोली, कभी इतनी तौफीक तो नहीं हुई कि घड़ी दो घड़ी आकर बीमार के पास बैठ जाएं। आ जाते हैं सुबह शाम, नाक पर दिया जलाकर। उतर गया होगा बुखार। क्या बात, अब तक उतरा क्यों नहीं? तेज है? ओहो, ये तीमारदारी करेंगे? बच्चों, चचा छक्कन दुष्नाम सुन सकते हैं। दुष्नाम यानी बुरा भला, लेकिन ऐसा ताना जिसमें उनकी काबिलियत के किसी पहलू की तरफ इशारा हो और फिर वो भी चची की ज़बान से, उनकी बर्दाश्त से बाहर है। उन्हें गालिबन दिल ही दिल में कुछ ऐसा महसूस होता है गोया उसमें मुज़मिर है कि चची ने उनकी बीवी बनकर उन पर बड़ा एहसान धरा है और बीवी का एहसान लेना उनकी मर्दानगी किसी सूरत गवारा नहीं कर सकती। बगैर सोचे समझे बोले, जाइए आप बावर्ची खाने में तशरीफ़ ले जाइए, मैं आप कर लूँगा तीमारदारी। चची ऐसे दावों की हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हैं। नाक चढ़ाकर बोली, क्या करूं, पत्थर तले हाथ दबा है। डॉक्टर ने कह रखा है 1 से ज़्यादा तीमारदार बच्चे के पास ना रहे, घर में शोर-ओ-गुल न हो, वरना मुझे तो इनकार न था। कह देती ये अरमान भी शौक से निकाल देखियो। ना मालूम चचा ऐसे मौक़ों पर जानबूझकर अनजान बन जाते हैं या उसी किस्म की गुज़िश्ता दावों के अवाक़िब उन्हें याद नहीं रहते। बोले, तुम 1 तीमारदार और मैं 1 से ज़्यादा हो गया? वो क्यों? और ये शोर-ओ-गुल कैसा? तुम तो जैसे चुपशा का रोज़ा रखे बैठी रहती हो। चची जलकर बोली, चुपशा का रोज़ा नहीं रखती तो बात बात पर इमामी, मोदे और बिंदु को पुकार कर घर भी सर पर नहीं उठाती। चचा बिगड़ कर बोले, बहुत अच्छा, जाइए मोदे और इमामी और बिंदु को भी बावर्ची खाने में घुटने से लगाकर बिठाए रखिए। मैं उनके बगैर भी जनाब को दिखा दूंगा क्यों करते हैं तीमारदारी। चचा को कमज़ोर हरीफ समझकर चची आम तौर पर ऐसी बात गोल कर जाया करती हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें भी ये ना मालूम हुआ, जैसी बैठी थी वैसी ही उठ खड़ी हुई और झावे का तौलिया चचा के हाथ में पकड़ा सीधी बावर्ची खाने को चल दी। उनके यूं अचानक उठ खड़े होने की उम्मीद चचा को भी न थी। हैरान से रह गए। 1 मिनट तो चुपचाप तौलिए को देखते रहे। आखिर जिम्मेदारियों और मजबूरियों के एहसास से खिसियानी हंसी हंस पड़े। लल्लू से कहने लगे, देखता है इनकी बातें, समझती हैं बस इन्हें ही आती है तीमारदारी और सब तो अपाहिज हैं। अपाहिज यानी माजूर। अम्मा के चले जाने से लल्लू कुछ कबीदा खातिर हो गया था, यानी थोड़ा उदास हो गया था। करवट लेकर पड़ रहा। गालिबन तकल्लुफन चचा ने पूछ लिया, क्यों भाई, झामा करते रहें? लल्लू ने मुंह से कुछ न कहा, सर हिलाकर हाँ कर दी। चुनाचे चचा के लिए इसके सिवा चारा न रहा कि झामा करें और बगैर किसी की इमदाद के करें। बोले, हम अब करेंगे अपने बेटे के झामा। जरा तामुल के बाद आप पैंती बैठ गए। बोले, लो भाई, हम तो करते हैं झामा और तुम करो हमसे बातें। झामे के लिए तौलिया बिछाकर सब पहलुओं पर से ऐसे तकल्लुफ और एहतमाम से तय किया गया जैसे चचा झामे के लिए गद्दी नहीं बना रहे, बीमार का दिल बहलाने के लिए तौलिए की नाव तसनीफ फरमा रहे हैं। उस दौरान में लल्लू से बराबर मुखातिब रहे, ये चुप साधने की शर्त नहीं है, यूं तुम्हारा दिल घबरा जाएगा, बातें करनी होगी हमसे। हाँ, अच्छा ये बताओ, अच्छे होकर तुम क्या खाओगे? 21 दिन का बीमार भला बातें क्या करे? करवट लिए चुपका पड़ा रहा। तौलिया तय कर चुकने के बाद चचा के चेहरे पर फख्र और इत्मीनान की एक मुस्कुराहट खेलने लगी।
اب بنی نا گدی جھاویں کی، اسے کہتے ہیں گدی، کبھی دیکھی بھی نہ ہوگی بیگم صاحبہ نے۔ چچا نے جھاوے شروع کیے، ایسے زور و شور سے جھاواں کرنا شروع کیا گویا جھاوے نہیں کر رہے، پاؤں پر پالش کر رہے ہیں۔ باتیں مجبوراً بند کر دی تھیں کیونکہ ہاتھ کی حرکت کے باعث 3 گیت کی تانے سی بن کر حلق سے نکلتی تھیں۔ بار بار گردن بڑھا کر صحن کی طرف دیکھ رہے تھے کہ شاید کسی سے نظریں چار ہو جائیں اور وہ اس کار نمایاں کی خبر چچی تک پہنچا دیں۔ سانس پھولا ہوا تھا، بات نہ ہوتی تھی مگر محض چچی کو سنانے کو کہے بھی جا رہے تھے۔ مزہ آیا ہوگا جھاوے کا، بڑی محنت کا کام ہے، ایک طرح کا فن سمجھنا چاہیے اسے۔ لیکن 5 ہی منٹ بعد صورتحال میں تبدیلی رونما ہوئی۔ پہنچے اور کوہنیاں دکھنے لگیں، بازو ڈھیلے پڑ گئے، ہاتھ رہ گئے، دل اکتا گیا، اٹھنے کی فکر ہونے لگی۔ مگر اب اٹھیں کیوں کر؟ خود اٹھتے ہوئے ندامت ہوتی تھی۔ لڑکا بس کرنے کو کہتا نہ تھا اور نہ امید تھی کہ کہے گا۔ وہ آنکھیں بند کیے ایسا خاموش پڑا تھا گویا اسے خبر ہی نہیں کہ چچا پر کیا گزر رہی ہے۔ آخر کچھ دیر بعد تنگ آ کر چچا نے ہاتھ روکنا اور اس سے پوچھنا شروع کیا، کیوں بھائی، پیاس تو نہیں لگی؟ پانی لاؤں؟ انار کے دانے نکال دوں؟ ارے ہاں للو، وہ جو تو نے پودا لگایا تھا کیاری میں، اس میں پھول آ گئے، لا کر دکھلاؤں؟ مگر للو نے کسی ایسی چیز کی فرمائش نہ کی جسے لانے کے لیے چچا کو اٹھنے کا موقع مل سکتا۔ اسی طرح گم سم چپکا پڑا رہا۔ 2-1 دفعہ چچا نے ایسا بے خلل انداز اختیار کر کے اٹھنے کی کوشش کی گویا ان کی رائے میں للو سو گیا ہے، مگر ان کے ہلتے ہی للو کراہنے لگا، آنکھیں کھول دی۔ چنانچہ چچا کو پھر بیٹھ جانا پڑا۔ پاؤں سوج گئے تھے، ہاتھ کانپنے لگے تھے، کبھی بیٹھنے کا انداز بدلتے، کبھی جھاواں روک کر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کا بازو دبانے لگتے۔ جھاواں برائے نام ہو رہا تھا، مریض بھی بے چین تھا۔ چچا گھبرائی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کسی طرح اٹھنے کا کوئی بہانہ ملے، مگر کسی طرح مشکل آسان نہ ہوتی تھی۔ آخر دل کڑکڑا کر بولے، بس بھائی اب زیادہ جھاواں نہیں کرتے، ضعف ہو جاتا ہے۔ ضعف یعنی کمزوری ہو جاتی ہے۔ یہ نہ معلوم ہوا کہ مریض کو یا جھاواں کرنے والے کو۔ یہ کہہ کر چچا فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور آرام کرسی پر دراز ہو گئے۔ تیمارداری کا جوش کچھ سخت پڑ گیا تھا۔ بڑی دیر تک منہ بنا بنا کر اپنا ہاتھ دباتے اور انگلیاں چٹکاتے رہے۔ ٹانگیں پھیلا پھیلا کر تھکن اتاری، حواس بجا ہوئے تو للو کی طرف توجہ کی۔ سو گئے للو؟ للو بھیا نیند آ گئی کیا؟ اچھا سو رہو۔ باہر چچی نے آواز سن لی، چھٹن کے ہاتھ کہلا بھیجا، سونے نہ دینا، دوا کا وقت ہے۔ سرہا نے چھوٹی میز پر دوا کی شیشی رکھی ہے، ایک خوراک دے دو۔ چچا دوا دینے کو اٹھ کھڑے ہوئے، شیشی ہاتھ میں لے کر لیبل پڑھا، ادھر ادھر دیکھا، داڑھی کھجلائی، پیٹ سہلایا، بےتاب تھے کہ کسی کو امداد کے لیے پکاریں، لیکن آج کے دن کسی کی امداد لینا غیرت کو گوارا نہ تھا۔ مجبوراً خود ہی دوا دینے پر آمادہ ہوئے۔ شیشی رکھ دوا نکالنے کے لیے پیالی لائے، کاگ نکالا۔ کاگ یعنی بچوں اس میں جو ڈاٹ لگی ہوتی ہے، اس کا جو ڈھکن ہے وہ۔ پہلے تو شیشی کو دانتوں میں پکڑ کر کاگ کو پیالے میں انڈیلنے کی کوشش فرمائی، اس کے بعد لا حول ولا کہہ کر کاگ میز پر رکھ دیا اور شیشی سے دوا انڈیلنی شروع کی۔ بوند بوند بھر نکالا اور آنکھیں چندھیا کر خوراک کا نشان دیکھنے لگتے۔ ذرا سی دوا نکالنی باقی تھی کہ شیشی ذرا زیادہ الٹ گئی اور 1.5 خوراک نکل آئی۔ چچا نے پہلے تو پیالی ٹیڑھی کی
کہ زائد خوراک گرا دیں، پھر خیال کیا کہیں ضرورت سے زیادہ خوراک کی مقدار کم نہ ہو جائے۔ چنانچہ ارادہ کیا کہ زائد دوا شیشے ہی میں ڈال کر اطمینان کر لیں۔ پیالی سے دوا شیشے میں انڈیلی۔ آپ جانیے پیالی کے چونچ تو ہوتی نہیں کہ دوا شیشے میں چلی جاتی، باہر بہہ کر نیچے گر پڑی۔ چچا نے ذرا دیر ہاتھ روک کر سوچا اب کیا کریں۔ اب اس کے سوا چارہ نہ آیا کہ پیالی میں جو دوا باقی رہ گئی تھی وہ بھی شیشی ہی میں انڈیل دے اور از سرینو ایک پوری خوراک نکالیں۔ چنانچہ یک لخت انڈیلی دوا شیشی میں تو ذرا سی گئی، باقی سب ہاتھ پر بہتی ہوئی فرش پر گر پڑی۔ چھٹن کے ہاتھ چچی نے انار کے دانے نکال کر بھیجے تھے۔ وہ غریب کھڑا دوا نکالنے کا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اسے آ گئی ہنسی۔ ایسے موقع پر کوئی ہنس دے تو چچا کو آگ لگ جاتی ہے۔ سر پھیر کر لال پیلی آنکھوں سے اسے گھورا، بدتمیز کہیں کا۔ ہنسا کاہے پر؟ اور یہ کیا موقع تھا ہنسی کا؟ غرض غریب کو ڈانٹ ڈانٹ کر رونکھنا بنا دیا۔ ہاتھ پہنچ چچا نے شیشی کو جو دیکھا تو دوا آدھے نشان سے نیچے تھی، آدھی اس ادلا بدلی میں ضائع ہو چکی تھی۔ اب کیا کریں؟ آدھی خوراک سے آدھی خوراک تک دوا نکالنا آسان نہ تھا۔ چنانچہ غور و خوض کے بعد طے کیا کہ بقیہ آدھی خوراک بھی ضائع کر دی جائے اور اس سے آدھی یعنی اگلی پوری خوراک نکال لی جائے۔ چنانچہ باقی جو خوراک مریض کو نہ دینی تھی بلکہ ضائع کرنی تھی، اس لیے اسے احتیاط سے نکالنے کی ضرورت چچا کو نہ سوجھی۔ دروازے میں جا شیشی ذرا بے فکری سے دروازے میں الٹ دی۔ اب جو شیشی آنکھوں کے سامنے لا کر دیکھتے ہیں تو دوا پھر آدھے ہی نشان تک ہے، مگر اگلی سے اگلی خوراک کے۔ چچا جھنجھلا اٹھے۔ بے ساختہ چند ناگفتہ بے کلمات ان کی زبان سے نکل گئے، مگر قہر درویش پر جانے درویش کیا کر سکتے تھے؟ امامی بندو کا قصور تو تھا نہیں کہ غل مچا مچا کر دل کی بھڑاس نکال لیتے۔ اگلی آدھی خوراک ضائع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئے۔ قصہ مختصر، کوئی آدھا گھنٹہ اور 5 خوراکیں ضائع کی، اور یہ تمام خوراکیں ضائع کرنے کے بعد چچا خاطر خواہ طور پر دوا نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ للو کی آنکھ لگ گئی تھی، اسے جگایا۔ وہ ٹھنکتا ہوا جاگا۔ بچے کے ٹھنکنے اور رونے سے چچا کی تیمارداری پر حرف آتا تھا۔ دبی زبان سے اسے چمکارا اور اس سے طرح طرح کے جھوٹے وعدے کیے۔ ایک تو جناب من ہم نے تمہارے لیے ڈور کی پوری ریل منگوائی ہے، اور جناب دوسرے گلشن سے کہا ہے کہ 1 درجن رنگ برنگ کی کنکیاں بنا کر لائے۔ کنکیاں یعنی پتنگیں۔ بس ادھر تم اچھے ہوئے اور ادھر پینچ لڑانے کا سامان ہوا۔ چچا چارپائی پر چڑھے، سہارا دے کر للو کو اٹھایا، دوا دینے لگے تو خیال آیا کہ کلی کے لیے پانی تو لائے ہی نہیں۔ بچوں یہ منظر بڑا دلچسپ ہے، آپ غور سے سنیے۔ اسے پھر لٹا، بھاگے بھاگے پانی لینے چلے گئے۔ پانی کی پیالی میز پر رکھ کر پھر چارپائی پر چڑھے، للو کو اٹھایا، سمجھا بجھا کر بہزار دقت دوا دینے پر آمادہ کیا۔ اب جناب نے کیا تماشا کیا کہ پانی کی پیالی تو اس کے منہ سے لگا دی اور کلی کے لیے دوا کی پیالی ہاتھ میں تھام بیٹھ رہے۔ جب اس نے خود ہی ٹھنک کر بتایا کہ یہ تو پانی ہے تو آپ کو اپنی غلطی معلوم ہوئی۔ ندامت تو کیا ہوتی، او ہو کہہ کر پیالیاں بدل دیں
اور दवा की प्याली लल्लू को दी। खाली प्याली उसके हाथ से लेकर कुल्ली के लिए पानी दिया तो अब उगालदान का ख्याल आया। घबरा कर उगालदान लेने के लिए लपके बच्चे का सर धड़ से तकिए पर आ गिरा। उधर दवा से उसका मुंह कड़वा, इधर लगा सर को धचका, जोर जोर से रोने लगा। आप कभी उसके आगे गिलास करते हैं, कभी उगालदान, कभी अनार के दाने, मगर बीमार की जिद, वो किसी चीज की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। अम्मा अम्मा कहकर रोए जा रहा है। चचा घबरा घबरा कर कभी लल्लू को देखते हैं, कभी दरवाजे को कि कहीं चची ना आ रही हूँ। बच्चे को कभी लिपटाते हैं, कभी मिन्नतें खुशामदी करते हैं, कभी उस पर मुतलक असर नहीं होता। मजबूरन चची की सामानवाजी को बुलंद आवाज में कहना शुरू किया, अब हमने तो दवा में कड़वाहट मिला नहीं दी, ऐसी ही होती है दवा, इन डॉक्टरों की दवाएं ऐसी ही कड़वी होती हैं, हमारा कोई कसूर हो तो हम जिम्मेदार, यूं अम्मा ही को बुलाने को जी चाह रहा हो तो तुम जानो। चची बावर्ची खाने से फारिग हो चचा के पानों की डिबिया भर रही थी। वहीं से बोली, आई बच्चे आई। इतने में चची आई। लल्लू ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था, हिचकी बन गई थी। चचा के हाथ पांव अलग फूल गए थे, अब उनसे तसल्ली भी न दी जाती थी। अलग खड़े सरासीमा नजरों से उसे देख रहे थे, यानी सहमी हुई नजरों से देख रहे थे बच्चे को। मुंह तक बात आती थी मगर निकल न सकती थी। दिलासा देने को हाथ उठाना चाहते थे मगर ना उठता था। चची आई तो उनके हवास बजा हुए, बोले, आप रोने लगा, बस दवा दी थी। चची ने पान मेज पर रख दिए और मेरा चांद मेरा लाल कहती हुई लपक कर सरहाने बैठ गई। बच्चे का सर अपनी गोद में रख लिया और सहलाने लगी। बच्चे को जरा सुकून हुआ तो चचा पान की तरफ मुतवज्जे हुए। पान खाते हुए अपने आप से कहने लगे, रट ही माँ की लग जाए तो तीमारदार गरीब क्या करे। चची ने लल्लू के माथे पर हाथ फेरा तो ठंडा ठंडा था, हाथ देखे तो वो भी ठंडे। बोली, है इसे तो जोफ का दौरा पड़ गया, रंगत भी पीली पड़ गई है। अरे कोई दूध लाओ, दूध, बालाई हटा कर लाना। बालाई यानी जो मलाई दूध पर जमती है वो। तीमारदारी से अभी चचा का बाजाब्ता छुटकारा तो हुआ न था। प्याली उठा खुद दूध लेने रवाना हो गए। बावर्ची खाने में मामा आटा गूंद रही थी, दूध निकालने को उठने लगी। चचा के मुंह में थी पीक, करके उसे रोक दिया। लड़के बढ़ने लगे, करके उन्हें भी रोक दिया। खुद देगची उठा दूध उंडेलने लगे। दूध जोश पर आकर ठंडा हो रहा था। उस पर आ गई थी बालाई। चची ने कहा था बालाई उतार कर दूध लाना है। बालाई हटाने को आप रख कर एक फूंक जो मारते हैं तो पान की सारी पीक देगची में दूध की अच्छी खासी चाय बन गई। बच्चों हंसी आ रही है ना इस मंजर पर। अब चचा की हालत देखने के काबिल थी। कभी देगची को देखें, कभी खोए खोए इधर उधर। कुछ समझ में ना आता था कसूर आखिर किसका है। एक मर्तबा देगची नीचे रख दी, फिर उठाई, दूध को गौर से देखा, फिर नीचे रख दी। उठ खड़े हुए बीमार के कमरे की तरफ चले, फिर बावर्ची खाने में देगची के करीब आकर खड़े हुए और ठुड्डी खुजाने लगे। आखिर सब कुछ छोड़ छाड़ बाहर अपने कमरे में चले गए और अंदर से चटखनी लगा ली। 1 मिनट बाद बाहर निकले और दूध की देगची उठाकर फिर अंदर घुस गए। उस वाक़े से घर में जो तकद्दुर पैदा हुआ था वो लल्लू की सेहतयाबी से पहले रफ़ा न हो सका। तो बच्चों, चचा छक्कन की इस तरह की और दिलचस्प कहानियाँ सुनाने हम फिर हाजिर होंगे। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं।